الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین والحمد للہ رب العالمین قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم وأوفوا بعہدی اوفی بعہدکم وإیایا فارہبون صدق اللہ و مولانا العظیم۔ معزز سامعین، آج ہم قرآن مجید کے اس آیہ اکبر کریمہ کے سورہ بقرہ کے چوتھے رکوع کے 40ویں آیت کی ہم تفسیر کرنے کے لیے جا رہے ہیں، جس میں بنی اسرائیل کا ذکر جس کے اندر کیا جا رہا ہے۔ اللہ پاک نے اسے آیہ مبارکہ کے اندر فرمایا کہ اب اولاد یعقوب اس کو یاد کرو، نعمتی میری نعمتوں کو، میرے انعامات کو یاد کرو، انعمت علیکم جو میں نے تم پر کیے، اوفو بعہدی میرے عہد کو پورا کرو اور میں تمہارے عہد کو پورا کروں گا، وإیایا فارہبون اور مجھ سے ڈرو۔ اس آیت کا پچھلی آیت سے چند طرح کا تعلق ہے۔ ایک یہ کہ پہلے عام انسانوں کو اللہ پاک کی عام نعمتیں جو نا وہ یاد دلائی جا رہی ہیں اور ایمان کی رغبت دی جا رہی ہے۔ اب یہاں پر خاص بنی اسرائیل کو ان خاص احسان الہی جو نا وہ یاد کروائے جا رہے ہیں۔ اور سورہ بقرہ گو کہ مدنی ہے، اور مدینہ منورہ میں جو نا بنی اسرائیلی یہ کثرت سے آباد تھے۔ گرد و نواح میں جو نا یہود کے قبائل تھے، یہ اسرائیل یہ جو آباد تھے، تو اس لیے پھر ان کو مخاطب کیا گیا۔ اور دوسرا یہ لوگ بہت جو نا ایمان لے آتے ہیں، اور یہ وہی لوگ ہیں جو نبی آخر الزمان کو کی خوشخبریاں دیا کرتے تھے، خوشخبریاں دیا کرتے تھے۔ اور تیسرا یہ کہ بنی اسرائیل کا قصہ آدم علیہ السلام کے قصے کی طرح ہی ہے، کے مطابق ہے کہ آدم علیہ السلام کی بھی ایک جو نام بھول ہوئی، اور اس بھول کی وجہ سے جو جنت میں جو آپ کی آرام اور آرائش تھی وہ چھوٹ گئی، اور بنی اسرائیل کی ان کی بھی جو نا خطا کی وجہ سے ان سے منسلبہ جو نعمت تھی وہ چھوٹ گئی۔ اور چوتھا اس کے اندر یہ ہے کہ شیطان کو حسد نے تباہ کیا، اور آدم علیہ السلام سے پہلے آپ کو خلافت کا حقدار سمجھتا تھا، اور آدم علیہ السلام کی قدر و منزلت اس سے دیکھی نہیں گئی، اور انکار کر کے ملعون ہو گیا۔ اور کفار بنی اسرائیل بھی حضور علیہ السلام کی تشریف آوری سے پہلے سمجھتے تھے کہ حضور علیہ السلام نبی آخر الزمان اور بنی اسرائیل میں سے ہیں، مگر جب آپ بنی اسماعیل میں سے آ گئے تو یہ لوگ حضور علیہ السلام کے منکر ہو گئے اور حسد کرنے لگ گئے۔ اسی حسد کی بنا پر یہ جو نا یہ برباد ہوئے، ان کے لیے عبرت کا یہ نشان بنا دیا گیا ان کو۔ اور پانچواں اس طرح کے اس آیت کا جو نا تعلق پچھلی آیت کے ساتھ یہ ہے کہ آدم علیہ السلام کے واقعے سے بیان فرمایا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت بھی اس کے اندر ثابت کی، نبوت بھی ثابت فرمائی اس کے اندر کہ جو نبی آخر الزمان کی نبوت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نور مبارک آدم علیہ السلام کو جو عطا فرمایا گیا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کا بھی اس کے اندر ذکر فرمایا گیا۔ اب اس کی تفسیر بنی اسرائیل کی کہ یہ ندا ہے، اور حرف ندا 4 طرح آتا ہے۔ یہاں غافلوں کی طرف نہ توجہ کروانے کے لیے ان کو یہ جو نہ ندا کی جا رہی ہے۔ اب بنی اسرائیل بنی ابن کی جمع ہے، اور اس کی بنین بھی اس کی جمع آتی ہے، اور بنون بھی اس کی جمع آتی ہے۔ اور لغوی معنی اگرچہ ابن نطفے کو کہتے ہیں، اس کا لغوی معنی، اور اصطلاحی معنی میں تمام اولاد اس کے اندر جو نا وہ شمار کی جاتی ہے۔ اور اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام کا لقب تھا، اور آپ کا نام یعقوب تھا، اور حضرت یعقوب سے بنا ہے، جس کے معنی پیچھے کے ہیں، چونکہ حضرت یعقوب علیہ السلام اور ان کے بھائی جو عیس تھے یہ ایک ہی ساتھ، یعنی کہ جڑواں بچے یہ پیدا ہوئے تھے، اور جو نا جڑواں بچے پیدا ہونے کی وجہ سے جو یعقوب علیہ السلام بعد میں پیدا ہوئے، تو اس وجہ سے
آپ کا نام یعقوب ہوا۔ تو یہ جو حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام تھے، یہ بڑے فرما بردار تھے۔ اب یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام بڑے فرما بردار تھے، تو اللہ پاک نے ایک دن آپ کی جو نا آزمائش ایک فرشتے کے ذریعے کروائی کہ حضرت اسحاق علیہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام عبادت کر رہے تھے اور ایک اپنے حجرے میں، اور آپ نے جو حجرے کے باہر حضرت یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو بٹھا دیا کہ حفاظت کے لیے، کہ کوئی نہ آئے مجھے، میں تھوڑی دیر کے لیے اللہ کی عبادت کر لوں۔ تو اللہ پاک نے پھر آپ کی آزمائش کے لیے ایک فرشتہ بھیجا، اور وہ فرشتہ آیا اور وہ کہنے لگا کہ مجھے آپ سے کام ہے، مگر آپ نے اندر جانے سے انکار کر دیا۔ تو اسی بنا پر وہ جو جھگڑا ہوا، تو اس پر جب حضرت اسحاق علیہ السلام باہر تشریف لائے تو دیکھا کہ وہ تو اللہ کے فرشتے ہیں۔ اس پر پھر کہا کہ یہ تو فرشتے تھے، آپ نے کیوں ان سے جھگڑا کیا؟ تو اس وقت فرشتے نے انہوں نے کہا کہ نہیں، آج کے بعد ان کا نام اسرائیل ہے۔ اب یہاں اسرائیل جو نا جو آپ کو لقب ملا، یہ فرشتے کی طرف سے یہ لقب ملا، اور اسی لیے یہ جو نا اس کا نام فرشتوں کے نام کے ساتھ ملتا جلتا ہے، جیسے جبرائیل، میکائیل، اسرافیل، اسی لیے جو نا ان کے ساتھ ملتا جلتا ہے۔ اور یہ بنی یہ جو نام ہوا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کو خدمت کے صلے میں یہ ان کی نا یہ ملا یہ نام، تو اسی لیے اللہ پاک نے ان کی اولاد کو اسرائیل کہا۔ اب یہاں پر رب کائنات نے ارشاد فرمائے اذکرو، یاد کرو میری انعامات کو۔ اذکرو کا جو اذکرو کی تفسیر کرتے ہیں ہم، تو اذکرو جو نا اس کی تفسیر کے لیے کہ تفسیر روح المعانی میں ہم اس کا جو نا اس کے اندر یہ کا ذکر ہے کہ فرمایا کہ اما بنعمت ربی کا فحدث، کہ اذکرو کہ اللہ کی انعامات کو یاد کرو۔ اذکرو یاد کرو، کیا انعامات؟ یعنی اپنے گناہوں کو یاد کرو، دوسروں کے اچھے سلوک کو یاد رکھنا، اور عبادات میں کو یاد رکھنا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی آخری عمر تک سیدنا ابوبکر صدیق اور انصار کے حسن سلوک کی تعریف فرمائی، اور اللہ پاک کے امتحانات اور اپنی نیکیاں اور دوسروں کی بدسلوکیوں کو بھول جانا عبادت ہے۔ یعنی کہ فتح مکہ کے دن حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اہل مکہ کی اعضاؤں کو تذکرہ بھی نہیں کیا کہ جو انہوں نے اہل مکہ نے اعضائیں پہنچائی تھی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو۔ اسی طرح یوسف علیہ السلام کو دیکھ لیں کہ انہوں نے بھی اپنے بھائیوں کی بدسلوکیوں سے جو اور انہوں نے اجتناب کیا۔ تو رب کائنات یہاں فرما رہے ہیں کہ اذکرو، یاد کرو میرے انعامات، کس کو؟ بنی اسرائیل کو، کہ میں نے کیا کیا انعامات تمہارے اوپر کیے، انعامات کیے میرے، ذرا انعامات تو یاد کرو۔ یہ خاص بنی اسرائیل کو اللہ پاک نے جو اس کے اندر جو نا ارشاد فرمایا، اور کیا ارشاد فرمایا کہ خاص میں نے جو تم پر انعامات کیے، جیسے فرعون کو ہلاک کرنا، تمہیں مصر کا جو نا بادشاہت میں نے عطا کی، تمہارے لیے میں نے دریا کو جو نا خشک کیا، تمہارے اوپر میں نے منسلبہ اتارا، اور جو نا اور منسلبہ جو نا میں درختوں کے اوپر تمہارے اوپر اتارا، اور تورات شریف میں جو نا اس کا جو نا تم پر اتاری، یہ میں نے تمہارے اوپر انعام فرمایا، اور تمہارے لیے پھر میں نے پتھروں سے پانی نکالا، چشمے نکالے، اور تمہارے اندر میں نے انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام مبعوث کیے۔ میرے سارے انعامات یاد کرو، اللہ پاک فرما رہے، اگرچہ تمہارے باپ دادا کو ملے، مگر یہ سارے احسانات تمہارے اوپر ہیں کہ تمہارے باپ دادا کو ملے، وہ انعامات تمہارے لیے بھی ہیں۔ التی انعمت علیکم، یعنی کہ وہ نعمت خاص تمہارے لیے بھی ہیں، اللہ پاک فرما رہے۔ اور نعمتیں، جتنی نعمت کا شکر ادا کرتے چلے جاؤ گے، نعمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی، نعمت اتنی بڑھتی چلی جائے گی۔ اور خاص کر کے انعام کو، وہ انعام کیا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری تمہارے لیے انعام ہے، کہ اللہ پاک نے آپ کو رحمت للعالمین بنا کے بھیجا، رؤوف الرحیم بنا کے بھیجا، لقد من اللہ علی المؤمنین بنا کر بھیجا۔ تو فرمایا یہ خاص انعام ہے تمہارے اوپر کہ یہ نبی آخر الزمان تمہارے اندر بھیجا۔ اور پھر فرمایا اوفو بیہدی، اوفی بیہدیکم، کہ تم میرا وعہد پورا کرو، میں تمہارا وعہد پورا کروں گا۔ اللہ پاک نے فرمایا کہ اللہ پاک نے اس کے اندر بنی اسرائیل کو جو نا خصوصی طور پر مخاطب فرمایا، کہ اس کے اندر ایک تو احتمال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے
نے سارے بندوں کو اپنی ذات اور صفات اور تمام پیغمبروں پر ایمان لانے کا عہد کیا اس کے اندر. یہ جو عہد مراد ہے اس میں، جس میں بنی اسرائیل بھی شامل تھے. تو مطلب یہ ہوا کہ یہ سب کا سب عہد پورا کرنا ضروری ہے، ضروری ہے، مگر تم کو خاص طور پر اس کا جو نا ذکر کیا تمہارے اوپر کہ تمہارے لیے خاص طور پر ہے. اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے خاص وہ عہد مراد ہے جو نبی بنی اسرائیل سے لیا گیا، خاص عہد دوسرا. اور وہ کیا ہے کہ وَلَقَدْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ بَنِي اسرائیل، کہ ہم نے بنی اسرائیل سے جو نا عہد لیا، وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اثنا عشر نقیبا، کہ ان کے اندر 12 سردار بھیجے، جس کا سورہ مائدہ کے اندر ذکر ہے. اور کہ تم جہاد کرنا، یہ ایک جہاد کا ہے. تیسرا یہ کہ نبی آخر الزمان پر ایمان لانا، ایمان لانا. اور چوتھا کہ وہ اس سے وہ عہد مراد ہے جو حضرت آدم علیہ السلام کو سے جنت میں سے جب زمین پر بھیجے گئے تھے تو اس وقت جو آپ سے عہد لیا گیا تھا کہ نبی آخر الزمان کے بارے میں، وہ عہد مراد ہے. اور پانچواں اس کے بارے میں کہا جاتا ہے وہ عہد ہے جو تمام پیغمبروں سے لیا گیا تھا، کہ جب اللہ پاک نے روحوں کو پیدا کیا تو اس وقت روحوں سے جو عہد لیا گیا تھا. چھٹا اس سے عہد وہ مراد ہے جو اہل کتاب سے لیا گیا تھا، کہ نبی آخر الزمان کے اوصاف جو نا کھل کھل کے بیان کرنا، کہ یعنی پہلی کتابوں کے اندر رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جو اوصاف موجود ہیں ان کو کھل کے بیان کرنا. پھر آگے رب کائنات نے فرمایا کہ اگر تم میرا وعدہ پورا کرو گے تو اوفوا بعہدکم، میں بھی تمہارا وعدہ پورا کروں گا. اور اللہ پاک کا وعدہ کیا ہے، اللہ پاک کا انعام کیا ہے؟ اللہ پاک نے فرمایا میں تمہارے اعمال کو قبول کروں گا، اور تمہیں میں جنت میں تمہیں واپس بلایا جائے گا، اور تمہارے گناہوں کو معاف کیا جائے گا، اور تم کو دین و دنیا کے غم سے نجات دی جائے گی، اور تم کو عزت اور عظمت بخشی جائے گی، اور تم کو اپنا میں دیدار نصیب کروں گا. اور اس جو نا اگر تم اس صورت میں میرے پاس آئے کہ میرے محبوب کے وفادار بن کے اگر میرے پاس آئے، تو اس لیے علامہ اقبال نے کیا فرمایا نا کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، یہ جہاں چیز ہے کیا لوح قلم تیرے ہیں. تو یہ فرمایا کہ اگر میرے محبوب سے وفا کر کے آؤ گے نا تو پھر میں بھی تمہارا ہی ہوں. اللہ پاک نے کہا کہ میں اپنے وعدے کو پورا کروں. اب یہ ہے خلاصہ تفسیر اس کا. بنی اسرائیل یہ کیوں حسد کرنے لگے، حسد کیوں کرنے لگے؟ اب بنی اسرائیل تھے کون؟ بنی اسرائیل خوف اور حسد کی وجہ سے اسلام قبول نہیں انہوں نے کیا. انہوں نے کیونکہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام یہ چاہتے تھے کہ اسرائیل سے آئیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم بنو اسماعیل سے آ گئے، تو اب حسد کی بنا پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لے کے آئے. اس وجہ سے ان کی بدعمالیاں بڑھی، بدعمالیاں بڑھی. اب بنی اسرائیل یہ کون تھے؟ حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے، جو نا یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد میں سے تھے. اور سب سے پہلے حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام یہ بابل کے شہر کسدون میں یہ رہتے تھے، جس کا دوسرا نام آر تھا. وہاں سے آپ کے باپ تارخ اپنے بیٹے ابراہیم اور پوتے حضرت لوط اور ابراہیم لوط علیہ الصلوۃ والسلام ان کو لے کر نہ چلے، اور حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کی بیوی سارہ کو بھی ساتھ لیا، اور وہاں جنوب کی طرف مقام حرا میں آ کر بسے یہ ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام. اور حضرت سارہ سے آپ کا ایک بیٹا، اور حضرت ہاجرہ سے آپ کے 7 بیٹے ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام کے. اور ان میں حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام سب سے بڑے 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 بیٹے تھے، اور باقی بیٹے آپ کے چھوٹے بیٹے تھے. اور سب سے بڑے حضرت اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام، اور ان سے چھوٹے زمران، یسکان، ماران، مدیان، اسباق اور سوخ. یہ تفسیر حقانی میں ان کے نام ہیں. اور حضرت اسماعیل علیہ السلام یہ عرب میں آ کے بسے، اور ان کی اولاد کو بنی اسماعیل کہتے ہیں. اسماعیل علیہ الصلوۃ والسلام ان کو کہتے ہیں. اور حضرت اسحاق علیہ الصلوۃ والسلام کنعان ہی میں رہے، اور ان کا جو نکاح حضرت لوط علیہ السلام کی بیٹی سے ہوا، جن سے 2 بیٹے ایک ہی حمل سے یعنی کہ جڑواں بچے پیدا ہوئے، جن کا ہم پہلے ذکر کر چکے ہیں، عیسی اور یعقوب علیہ الصلوۃ والسلام. اور دونوں اپنی آخری عمر میں ان دونوں کو اپنا جنا حضرت ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے انہوں نے ان کو اپنا جو نا جانشین بنایا.
इनको जानशीन बनाया। और याकूब अलैहिस्सलाम अब 2 बेटे जो ये हुए, इनमें याकूब अलैहिस्सलाम ने इनको दुआ दी और कि तुम्हारी औलाद में नबूवत अल्लाह पाक अता फरमाए। तो ईस से फरमाया कि तुम्हारी नस्ल में अल्लाह पाक बादशाहत अता फरमाए। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम को अपना जानशीन बनाया आपने, इब्राहीम अलैहिस्सलाम को ने। ईस जो थे ना, जो इनके बेटे थे, ये बड़े मालदार थे। ये बड़े मालदार थे और याकूब अलैहिस्सलाम बहुत जो ना गरीब थे। इसहाक अलैहिस्सलाम के ये जो 2 बेटे। और हज़रत याकूब अलैहिस्सलाम यहाँ पर उन्होंने रहना पसंद नहीं किया, तो आपके वालिद ने आपको कहा कि आप अपने मामू के यहाँ तशरीफ़ ले जाएँ। तो ये वहाँ गए, तो वहाँ उनके मामू ने अपनी बेटी से निकाह कर दिया। इसके बारे में कहा जाता है कि आपके 4 निकाह हैं। आपके 4 निकाह, और 4 निकाहों में से पहले निकाह जो जिस बेटी से अपने मामूज़ाद से किया, निकाह किया, इसमें से 4 बेटे पैदा हुए। और दूसरा जो निकाह किया, वो बीवी, उसका इंतकाल हो गया। फिर दूसरी बीवी, उनसे निकाह किया, तो उनमें से 2 बेटे। फिर उनका भी इंतकाल हो गया, तो तीसरी बीवी, इनसे निकाह किया, जिनसे चंद बेटे, उनका ज़िक्र नहीं इसके अंदर किया गया। और फिर चौथी भी बेटी, इनके साथ आपका निकाह, जो राहील, जिनमें से यूसुफ और बिन्यामीन अलैहिस्सलाम पैदा हुए, इनसे निकाह हुआ। उसके बारे में भी कहा जाता है कि ये भी जो ना विसाल फरमा गई थी, और उसके बाद फिर छोटी बेटी से उन्होंने निकाह किया था। अब याकूब अलैहिस्सलाम को जब आपके मामू रुखसत करने लगे, कि जब अल्लाह पाक ने आपको नबूवत दी, तो वो बहुत खुश हुए और खुश हो के फिर आपको रुखसत किया। और रुखसत करके फिर आपको बहुत सारा, यानी कि माल और दौलत दिया आपने रुखसत करके। यानी आज जो हमारी जो सूरत हाल है कि जो हम जहेज देते हैं अपनी बच्चियों को, ये वो था कि माल और दौलत आपको बहुत सारा दिया। और वो माल और दौलत क्या था कि 500 बकरियां, 500 बैल, 500 ऊंट और 500 खच्चर जहेज आपको दिया। और बहुत सारा माल और दौलत भी आपको दे के रुखसत किया कि जाएं, जाके आपको जो ना दीन की तबलीग भी करें, और अपना जरिया माश भी जो ना इसके अंदर इख्तियार करें। अब अल्लाह पाक ने फिर आपकी नस्ल में से आप यहाँ से चले और कनान में पहुंचे। और वहां पर जो आपके भाई थे, ईस जो भाई थे, उन्होंने आपका इस्तकबाल किया हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के बेटों ने, ये जो बेटे हैं। और खुशी जो ना इस्तकबाल किया, और इनकी आमद की बड़ी खुशी जो ना की उन्होंने। और फरमाया कि मेरे लिए दुआ करें कि मेरी नस्ल में से अल्लाह पाक पैगंबर अता करें। तो आपने फिर आपको दुआ दी कि तुम्हारी औलाद में से हज़रत ईस को ये दुआ दी कि तुम्हारी नस्ल में से अल्लाह पाक बादशाहत अता करेंगे। और वो बादशाहत क्या, कि कहा जाता है कि जुल्कुरनैन और यूसुफ अलैहिस्सलाम हज़रत ईस की नस्ल में से आए, फिर उनमें से। तो अल्लाह पाक ने फिर इन बनी इसराइल को बादशाहत भी अता की। अब याकूब अलैहिस्सलाम के कुल 12 बेटे थे। कुल 12 बेटे थे। उन 12 बेटों के नाम जो तफसीर के अंदर, तफसीर अजीज़ी के अंदर जो बताए गए, रोईल, शमऊन, लावा, यहूदा, अस्कार, जबलून, दान, ताताली, जद और अशर और यूसुफ और बिन्यामीन। इन 12 बेटों की औलाद जो बहुत ज़्यादा हुई, तो इनसे जो 12 कबाइल बने, जिनका मूसा अलैहिस्सलाम के 12 कबाइल का ज़िक्र है, तो ये 12 कबाइल बने। और फिर इन कबीलों में बड़े-बड़े उलुल अज़म पैगंबर अल्लाह पाक ने पैदा फरमाए, जिसमें हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम, सुलेमान अलैहिस्सलाम, और इन्हीं कबाइल को बनी इसराइल कहते हैं। फिर इन्हीं कबाइल को बनी इसराइल कहा जाता है। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फरमाया कि तुम मेरे अहद को पूरा करो, मैं तुम्हारे अहद को पूरा करूंगा। तो ये बनी इसराइल का थोड़ा सा जो ना खाका था, जो मैंने आपके सामने रखा, ताकि बनी इसराइल का जो ना इसका हमें इल्म हो जाए कि वो कौन लोग थे। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह एक तस्मे में इल्तिजा है कि अल्लाह हमें इल्म और अमल दोनों नसीब फरमाए और तकवा तहारत नसीब फरमाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।